کوئی ہے جو ٹرمپ کو سمجھائے؟ ٹرمپ صاحب آج ٹرمپ کہندا جی عراق چی جو ہے نا ایران کے وزیر خارجہ بڑا ذہین ہے اور بڑا سمجھدار ہے. سر جی یہ کسی گل کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہو مائی گاڈ ہن اسی کدا اعتبار کریے؟ یہ تو کوئی اعتبار والی گل ہی نہیں رہی قسم سے. یہ جڑا نا کی نا یہ ساڈا ٹرمپو یہ تو ہوں اعتبار والی سر جی گل ہی نہیں رہی. کوئی اعتبار ہی نہیں ہے, کسی چیز کا اعتبار نہیں ہے. اب ہم کیا کریں؟ گدی کتنے گئی ہیں تو؟ اچھا جی, ٹرمپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے کسی قسم کا. وہی صورتحال ہے. اپنا ہرمز بند ہے, کھلی ہے, نہیں پتہ. جو میں نے آپ کو صبح بتائی ہے وہی ساری صورتحال ہے. تو اب سر جی آپ کو پہلے میں لوکل خبریں بتاؤں تو پھر دسنے ہیں. عقل چرنے گئی ہے سارے لوگوں کی. کے پی کے اسمبلی کا اجلاس قومی اسمبلی کی بلڈنگ کی بجائے اسٹیڈیم میں کیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ کیا بتا رہے ہیں؟ سارا اسٹیڈیم میں ماحول بنایا گیا ہے, کرسیاں پہنچائی گئی ہیں, سارا کچھ کیا گیا ہے, اور وجہ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے ایسے ڈرامہ کرنے کے لیے. اور لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہن اگلا اجلاس جڑا نا تسی اسلام آباد بلاؤ, پھر کوئٹہ بلاؤ, پھر اڈیالہ جیل بلاؤ. یہ تماشا ہے, تماشا. سہیل افریدی کو ویسے فارغ کر دیے گئے, مجھے یہی پتہ چلا ہے. یہ اب ڈرامے کر رہے ہیں بالکل. ہو سکتا ہے اڈیالہ جیل ہی یہ اسمبلی لے کے آ جائے. ٹھیک ہے نا. اے بھی ہے ٹرمپ والی نسل ہے ساری. اتنے جڑا یوتھی ہے نا, اے ٹرمپ والی نسل ہے. صبح ہور تے شام نو ہور, دوپہر نو ہور تے مغرب نو ہور. یہ ایسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے ان کا کوئی بات نہیں. یہ جہالت کی انتہا ہے. اسمبلی میں اجلاس لگانا جہالت کی انتہا ہے. اس کے اوپر آپ بھی کمنٹس کر کے بتائیں کہ اس نے اسمبلی میں اسٹیڈیم میں اجلاس کیوں بلایا ہے. کرکٹ اسٹیڈیم میں اوپن اجلاس اس نے کیوں بلایا ہے؟ سارا سامان ٹرکوں پہ لاد کے کرسیاں گئے ہیں, ٹرکوں کے لاد پہ سپیکر گئے ہیں, ٹرکوں کے لاد پہ میزیں گئی ہیں, کھانے گئے ہیں, سارا کچھ گئے ہیں. تماشا ہے یہ, تماشا. سر جی میں آپ کو نا یہ ہم کتنی دفعہ حکومت کو کہہ چکے ہیں. یہ پھر وہی باتیں کر رہے ہیں, اسی چلن نہیں دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اور بھائی انہوں دے اتنے پابندی لگا کے گورنر راج 2 منٹ دا کام سی. اے ایران اور امریکہ دی صلح تو ایزی کام سی, وہاں پہ گورنر راج لگا دیتے. اور آپ کو گورنر کنڈی نے یہ کہا تھا کہ لگاؤ جی رواج ادھر گورنر راج لگاؤ, لیکن انہوں نے نہیں لگایا سر, نہیں نہ لگایا. ہوں اگلی خبر بھی سنو. اگلی سر جی خبر ہے کہ ایک لیڈی اے ایس آئی پولیس دی وردی پا کے تو ادھر ایکسپریس روڈ, یہ تھانہ کنہ کے قریب, یہ مین روڈ کے اوپر بیٹھی ہے, چلان کاٹ رہی ہے. اور وہ کیبن میں جہاں پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا نا, بیٹھی ہے. اتنا کانفیڈنس. ادھر اس کے لکھا ہوا ہے, ادھر مقدس اس کا نام لکھا ہوا ہے سینے پہ. اتنی دیدہ دلیری. اور ابھی یہ تفصیل آنی ہے کہ یہ کب سے نقلی لباس پہن کے اور نقلی اے ایس آئی بن کے وہ یہ کام کر رہی ہے. اور اس کی اصل جو ہسٹری نکلی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا نام اقرا بی بی ہے اور وہ ایبٹ آباد کی رہنے والی ہے. تو سر جی جرائم اتنا اوپنلی سڑکوں پہ ہو رہا ہے. ٹریفک آ رہی ہے, جا رہی ہے, وہاں پولیس والے گزر رہے ہیں, ٹریفک والے گزر رہے ہیں, اور دن دہاڑے وہ سب کے چلان کر رہی ہے. اور یہ ایک تو ڈکیتی ہوتی ہے, بندہ ڈکیتی کر کے ایسے بھاگ جاتا ہے. پھر ایک چوری ہوتی ہے, جو لوگ سوئے ہوتے ہیں یا گھر میں نہیں ہوتے وہاں چوری کر کے وہ بھاگ جاتے ہیں. ایسے سامنے سینہ کاٹ کے کھلوتی ہے. پوری دنیا پہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جناب علی ایک مقدس نامی عورت اے ایس آئی بن کے تو یہ جناب چلان کر رہی ہے جی, ٹریفک کے چلان کر رہی ہے. اور پھر اس کے سونے کے اوپر سہاگا کیا ہے کہ جب اس کو پکڑا گیا ہے نا تو پولیس والے کہتے ہیں یہ ہماری بڑی کامیابی ہے. نہیں, غلط کہہ رہے ہو.
बड़ी कामयाबी है जी, ये उसको पकड़ लिए। वो कितने दिन से कर रही है ये बताओ? ये तुम्हें 10 मिनट में पकड़ लेना चाहिए था। इतने कैमरे लगे हुए हैं मोटरवे पे, इतना सारा सिस्टम है आपका। आपको नहीं पता कि आपने वहां किसको भेजना है? कोई सिर्फ एक एएसआई है, वहां कांस्टेबल होती हैं लेडी, उन्होंने नहीं बताया कि मैडम जी आप किधर से आई हैं? तो जनाब इसकी तहकीक करो कि सारा आवेदा आवा ही ना बिगड़वाया होवे। ये ज़हन में रख लो, ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। हमें बड़ा फख्र है कि पुलिस ने जनाब कामयाबी से छापा मार के उसको पकड़ लिया। ये फख्र वाली बात है, ये शर्मिंदगी वाली बात है। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? सर जी, 2 लोटे ने जिन्हें देते तुसी कह सकते हो कि रश्क आ रहा है, रश्क। एक तो होता है ना हसद, एक होता है रश्क के काश मैं भी ये काम करूं। अभी मैं टीवी मैंने अभी लगाया, अभी ये जब मैं वीडियो बनाने से 5 मिनट पहले मैंने कहा जरा बीबीसी की इधर उधर की खबरें जो है ना वो ताज़ा सुन के आपको बताऊं ना, ताज़ा खबरें होनी चाहिए ना। अच्छा, वो मैंने लगाया है तो वहाँ मौलाना ताहिर अशरफी की जनाब अली वो चल रहा था, मुशीर वज़ीर आज़म मौलाना ताहिर अशरफी। कसम खुदा की मैं इसको देखता हूँ ना, मेरा दिल जो है ना, मेरा एक इसके पास ज़ाती एक मौलाना साहब एक केस लाए थे कि जनाब इसने यूरोप से 80,000 यूरो इकट्ठा करके अपने अकाउंट में डाल लिया, मदरसों के नाम पे इकट्ठा करके ना अपने अकाउंट में डाल दिए। तो वो कह रहा था जी इसमें देखें हम सब इकट्ठे गए थे तो इन्होंने ये क्यों किया ये। और ताहिर अशरफी को कौन नहीं जानता कि इससे पूरी डिग्गी भरी हुई शराब की निकली है। इतना बड़ा पेट है, उसके अंदर से 6-7 मन जो है ना चीज़ें निकल सकती है। वो बैठा है। अच्छा, ये कैसे बैठा है? ये इमरान खान का मुशीर था, आपको पता है ना। जिस दिन इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद हुआ है, दूसरे दिन उन्होंने कहा जी इमरान खान तो बड़ा गंदा आदमी था, इसके तो बड़े स्कैंडल थे, ये तो मदीना की रियासत बनाना ही नहीं चाह रहा था। उधर बंदा जुत्ती लवे ला तो ऐस जड़ा शराबी ये थानवी है ना, इसको पिट्ठी पे मारनी चाहिए या कमर पे मारनी चाहिए? भाई तुझे शर्म नहीं आई? 3.5 साल तू उसका मुशीर रहा है, जिस दिन वो गया है तो तू उसी दिन जनाब अली उसको छोड़ के और फिर इस हुकूमत को भी 2 पिट्ठी पे लगाओ जी, जिसने उसको मुशीर बना दिया। इमरान के मुशीर को छोड़ के इसको बना के दिए। इस बात पे ये मरियम के चाचा को भी 2 लगाओ पिट्ठी पे। बनती है सर जी, इंसाफ की बात करनी चाहिए। एक ये लोटा मैं देख के मुझे बड़ा ही अफसोस भी होता है और मैं कहता हूँ फिर यार ये लोटे ही ठीक करते हैं जो करते हैं। और दूसरा लोटा पीपल्स पार्टी का केड़ा थोड़े ज़हन च आया जी, नदीम अफजल चंद। जो ही इमरान की हुकूमत आई उसने इस्तीफा दिया, वड़ जानी दा उसने इस्तीफा दिया पीपल्स पार्टी से और इमरान खान का मुशीर बन गया। और जिस दिन इमरान खान गया तीसरे दिन उसने जनाब अली फिर आके पीपल्स पार्टी में आ गया और अब उनकी मेन बॉडी में जनाब वो चल रहा है। अफसोस है लोटो, अफसोस है। हमें अफसोस है कि जो असूल की बात करते हैं हम। ये 2 लोटे सर जी मेरे ताज़ा तरीन लोटे हैं, ये जो मेरे सामने आते हैं ना, आप यकीन करो मैं इधर पीपल्स पार्टी को भी मेरा दिल करता है गालियां निकालूं और जिन्होंने ताहिर अशरफ को लिया है ना उनको भी गालियां निकालूं और इन दोनों को भी लोटा बनने पे ज़रा इनकी भी हजामत होनी चाहिए सर जी। ये इतनी नहीं होनी चाहिए कि बंदा जो है ना, जरदारी ने तो ओपन कह दिया है कि जो जो चले गए हैं वो वापस आए, मैं उनको लेने को तैयार हूँ, ओहदा देने को तैयार हूँ। सर जी ये बख्शो बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला। आप यकीन करो ये जुल्म कर रहे हैं, कौम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, कौम के ऊपर है ना। ये आपको भी ये चीज़ आती है ना। और अब पीपल्स पार्टी दोबारा
ان لوٹوں کے ذریعے دوبارہ حکومت میں آنا چاہتی ہے، اور ایک اڑتی سی سرجی خبر بھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ زرداری صاحب کی چھٹی ہونے لگی ہے بیماری کی بیس پہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کوئی ان کو ایڈز بنا رہا ہے، تو کوئی کون سی بیماری تو کون سی، ویسے تو بہترے گئے ہیں سارے، لیکن وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب وہ شدید بیمار ہیں اور اب امور مملکت چلانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو میں نے تو ابھی سنا تھا پچھلے مہینے وہ چین کے دورے پہ گئے تھے، اور ابھی پھر وہ کسی دورے پہ جانا چاہ رہے ہیں، کسی دورے پہ پھر 5 دن کے لیے 25 سے 30 تک دورہ ہے، یا صحت ہے یا کیا ہے۔ بہرحال یہ بھی افواہ ہے، کوئی پکی خبر جب تک میڈیا پہ نہیں آتی ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں بتاتا۔ افواہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کی بھی چھٹی ہونے والی ہے، تو پھر ان کو بھی یہی کہا جائے گا کہ استعفیٰ لینے آئے تھے، استعفیٰ دے کے چلے گئے، کیونکہ زرداری صاحب بھی جو ہے نا وہ بلاول کو وزیر اعظم بنانے آئے تھے، تو یہی ان کے اوپر بھی فٹ ہوگا۔ اور ہمارے قانونی ٹی وی کے جو دوست رابطہ کر رہے ہیں یہ پریس کارڈ کے لیے یہ قانونی ٹی وی کا پریس کارڈ، ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر ID کارڈ ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، یہ حاصل کریں۔ اس کے لیے شناختی کارڈ کی کاپی ہے اور ID کارڈ کی کاپی دیں، تو آپ صحافی بن جائیں، ہمارے لیے کام کریں قانونی ٹی وی کے لیے، ٹھیک ہے، اور بعد میں اپنا چینل بھی بنائیں۔ اور جن دوستوں کے چینل نہیں نہ چل رہے وہ بھی میرے ساتھ رابطہ قائم کریں، ان کے چینل کو انشاءاللہ ہم بوسٹ اپ لگائیں گے اور وہ بھی پھر پیسے کمانا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو ہمارے ساتھ رابطے کے لیے۔ 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔